اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 103، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 131۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اور اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں کا کیا اچھا نیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا حاج بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے۔ مسلمانوں کو یہ خطاب ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو سب پہ غالب آ جاؤ گے انشاءاللہ۔ شان نزول یعنی ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو اور توبہ کریں اور گناہ سے باز آئیں، اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا عزم پختہ کریں۔ کوئی گناہ ہو جائے اور پھر اس گناہ سے توبہ کرے اور اس سے پختہ گناہ کرے، عزم کہ یہ توبہ مقبولہ کے شرائط میں سے ہے۔ شان نزول تہیان خرمہ فروش کے پاس ایک حسین عورت خرمے خریدنے آئی۔ اس نے کہا یہ خرمے تو اچھے نہیں ہیں، عمدہ خرمے مکان کے اندر ہیں۔ اس ہیلے سے اس کو مکان میں لے گیا اور پکڑ کر لپٹ لیا اور منہ چوم لیا۔ عورت نے کہا خدا سے ڈر، یہ سنتے ہی اس کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہوا۔
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حال عرض کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ والذین اذا فعلوا نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی دونوں میں محبت تھی، اور ہر ایک نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا۔ یہ دو قبیلے والے آپس میں تھے، مگر دونوں میں محبت تھی تو ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے۔ ثقفی جہاد میں گیا اور اپنے مکان کی نگرانی اپنے بھائی انصاری کے سپرد کر گیا تھا۔ ایک روز انصاری گوشت لایا، جب ثقفی کی عورت نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انصاری نے اس کو چوم لیا، اور چومتے ہی اس کو سخت ندامت و شرمندگی ہوئی، اور وہ جنگل میں نکل گیا، اپنے سر پر خاک ڈالی اور منہ پر تماچے مارے۔ جب ثقفی جہاد سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے انصاری کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، خدا ایسے بھائی نہ بڑھائے، اور واقعہ بیان کیا۔ انصاری پہاڑوں میں روتا استغفار و توبہ کرتا پھرتا، اس سے جو گناہ سرزد ہوا پھرتا تھا۔ ثقفی اس کو تلاش کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اس کے حق میں یہ آیت نازل ہے۔ کسی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، اور وہ اللہ سے توبہ کر دے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اطاعت شعوروں کے لیے یہ بہتر جزا ہے۔ پچھلی امتوں کے ساتھ جنہوں نے حرص دنیا اور اس کی لذات کے طلب میں انبیاء و مرسلین کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلتیں دی، پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے۔ اگر اب کوئی گناہ ہو جائے کسی سے، پھر اس سے پختہ گناہ کا توبہ کر لے اور آئندہ وہ گناہ سے باز رہنے کی توبہ کر لے تاکہ وہ گناہ نہ ہو، تو اللہ معاف فرما دے۔ نہ آئے تو انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ پچھلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جو گناہ کر کے باز نہیں آئے اور راہ راست کے نہیں آئے مہلتیں ملنے کے بعد ہی، مگر پھر بعد میں لاسٹ میں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دی، تاکہ تمہیں عبرت ہو اس کا جو جنگ احد میں پیش آیا۔ کامیو مطلب کام والوں، نیک مطلب بدلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 132۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس۔ یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کو پڑھنے میں کسی کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحمت سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سننے کہنے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا بھر کے جتنے بھی مومن مومنات مسلم مسلمات ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔